نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون كما جیسا کہ اخرجک ربک آپ کے رب نے آپ کو نکالا من بیتک آپ کے گھر سے. یہاں سے غزوہ بدر کا آغاز ہوتا ہے اور اس سے پہلے مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ تھا اور یہ اس تقسیم پہ بعض صحابہ کرام شروع میں راضی نہ تھے، لیکن بعد میں انہیں پتہ چلا بھی اس میں فائدہ ہے، اللہ اس کے رسول کا اس میں حکم ہے. تو کما کا لفظ اس وجہ سے آیا کہ اگر تم اس میں راضی نہیں تو شروع میں تو جب اللہ پاک نے حکم دیا تھا آپ کو اپنے گھروں سے نکلنے کا کہ غزوہ بدر جا کے لڑو، تو اس میں بھی بعض صحابہ کرام راضی نہ تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا بھی اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. تو کما کا لفظ اس وجہ سے بطور دلیل کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. اخرج فعل ہے، کا ضمیر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ ضمیر، یعنی آپ کو یہ فرمایا گیا بھی آپ کو نکالا من سے، بیت گھر کو کہتی ہیں، کا آپ کے گھر سے. اور یہاں پر گھر سے مراد مدینہ منورہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ آپ نے ہجرت فرمائی اور اس کے بعد 2 ہجری میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا. بدر کا مقام جو ہے وہ مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کی نصرت سے غزوہ بدر کی طرف آپ روانہ ہوئے. واؤ اس کے بعد آیا، واؤ کا مطلب ہے اور، ان بے شک، فریقہ ایک گروہ. تو ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے بعد میں جو اسم آتا ہے اس کو یہ فتح دیتا ہے، زبر دیتا ہے. تو فریقہ کے اوپر زبر اس وجہ سے آ گئی. من المومنین، من کا مطلب ایسے مومنین سے مراد صحابہ کرام ہے اور یہ جمع کے لیے ہے. لکارہون، ضرور اس پہ راضی نہ تھی. تو صحابہ کرام جو ہے شروع میں اس پہ راضی نہ تھے. مسلمانوں کی تعداد کیونکہ کم تھی، مسلمان 313 تھے. جس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر بحیرہ سقیا پر جب آپ پہنچے تو آپ نے ایک صحابی سے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، قیس بن صعصع رضی اللہ عنہ سے، کہ آپ کاؤنٹنگ کریں تو مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. تو آپ نے فرمایا یہ تو وہی تعداد ہے جو ثابت آلود کی تھی، جو جالود کے مقابلے میں آیا اور جالود اور اس کے لشکر کو شکست دی. تو مسلمانوں کی تعداد بھی 313 تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی تعداد، صحابہ کی تعداد 313 اور دشمن کی تعداد 1000 اور ان کے پاس 200 گھوڑے اور 600 ذریں تھیں. تو دشمن کی تعداد زیادہ، مسلمانوں کی تعداد کم. تو اس وجہ سے بھی شروع میں صحابہ کرام جو راضی نہ تھے. یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے لڑتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں. اصل میں یہ مشورہ ہو رہا تھا، لیکن کیونکہ اس طرح کی بحث کرنا صحابہ کے شان نہیں تھا، اس وجہ سے اسے اس انداز میں قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا. یجادلون، وہ آپ سے مجادلہ کرتے ہیں، کا آپ سے. تو یہ ویسے تو حال اور استقبال کے لیے یا تا، نون و رمزہ آتے ہیں، جس طرح پہلے میں نے بیان کیا تھا. لیکن یہاں پر کیونکہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو پہلے ہو چکا، تو اس وجہ سے کہ انہوں نے مجادلہ کیا آپ سے فی الحق، حق بات کے بارے میں، کہ کفار سے جو جا کے لڑنا ہے، اور کیونکہ حق نے غالب آنا تھا اور یہ اللہ پاک کی طرف سے حکم تھا، تو وہ آپ سے اس وجہ سے اس سے میں جھگڑا کر رہے تھے، مجادلہ کر رہے تھے. بعد ما تبینہ، تو بعد کا لفظ جو ہے وہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو بعد کا مطلب بعد ہی ہوتا ہے. ما تبینہ، بات واضح ہو گئی. بیان کرنا کسی چیز کو، تو یہ بھی آسان ہے، اس کو یاد رکھنا. تبینہ، کأنما یساقون الی الموت، یجادلونک بالحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت، کأنما گویا کہ وہ، یساقون الی الموت، وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں. تو یہاں پر بھی شروع میں یہ آ گئی فی الحال
اور فعل مستقبل کی پہچان ہے، جسے عربی زبان میں مضارع کہتے ہیں۔ تو شروع میں ساخون ہانکے جا رہے ہیں وہ موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ اس موت کو دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ اس طرح خوف زدہ ہیں۔ تو یہ بات بھی اس میں صحابہ کے شجاع شان نہیں تھی، اس وجہ سے یہاں پر یہ بات بیان کر دی گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جب پوچھا، جب دشمن کا لشکر سامنے تھا کہ دشمن پر حملہ کرنا چاہیے کہ نہیں، تب وہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ جو تھے، ان کی ایک تعداد، ایک گروپ ایسا تھا جنہوں نے کہا کہ بھی ہم میں تو مقابلے کی سکت نہیں، لیکن ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مقداد اسود رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم آج وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمائی، موسیٰ علیہ السلام سے کہی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ آج ہم وہ بات نہیں کہیں گے، بلکہ ہم تو آپ کے چاروں طرف سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اور سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم وہاں پر بھی کودنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم وہاں بھی کود جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان جذبات کو اور ان اقوال کو آپ نے سنا تو آپ کو بھی حوصلہ ہوا، تو آپ نے ان کے لیے جو دعا فرمائی، تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور اس کا مطلب بھی جب ہے اور اذا کا مطلب بھی جب ہے۔ یعیدکم اللہ، اللہ پاک نے تم سے وعدہ کیا۔ محاورے کے اعتبار سے کریں گے تو یہی مطلب ہوگا، اور اگر لفظی مطلب کریں گے تو اللہ پاک وعدہ کرتے ہیں یا کریں گے، لیکن یہ واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اس وجہ سے اللہ پاک نے تم سے وعدہ کیا احد الطائفتین، دو جماعتوں میں سے ایک کا۔ اب وہ دو لشکر کون سے تھے؟ ایک ابو سفیان کا اور ایک ابو جہل کا۔ ابو سفیان کا لشکر جو ہے وہ ملک شام سے تجارت کے بعد واپس آ رہا تھا، جس میں اس دور کے مطابق 26 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ مالیت کا سامان تھا، اور موجودہ دور کے اعتبار سے کروڑوں کا سامان تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے مشورہ کیا کہ یہ وہ سامان ہے، یہی مال اسلام کے خلاف انہوں نے استعمال کرنا ہے، کیوں نہ اس لشکر پر قابو پا لیا جائے۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور اس کے بعد یہی پلاننگ کی گئی کہ اس لشکر پر قابو پا لیا جائے۔ تب ابو سفیان کو ملک شام کے قریب ایک جگہ عین زرقا، وہاں پر یہ اطلاع ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ ہے۔ تب ابو سفیان نے وہاں پر ایک شخص کو جو ہے وہ مکہ روانہ کر دیا کہ جا کر اپنے ساتھیوں کو جو ہے جا کر اطلاع کرو۔ تو وہاں پر جا کے اس نے اطلاع کر دی، اور ابو جہل جو ہے وہ اپنے سواروں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے جو روانہ ہو گیا، جس میں 1000 جوان، 200 گھوڑے اور 600 ذریں تھیں، وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ تو دو لشکر، ایک ابو سفیان جنہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور دوسرا لشکر ابو جہل کا۔ تو وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا یہ وعدہ کیا، دو لشکروں میں سے ایک لشکر کا، کہ یہ بے شک وہ تمہارے لیے ہے، لکم تمہارے لیے، اگر ہو لکا تو واسطے تو ایک شخص کے لیے، لکما تم دونوں کے لیے، لکم تم سب کے لیے، وتودون اور تم چاہتے تھے۔ یہ بھی ہے تو ہے حال اور استقبال کا صیغہ، لیکن جب یہاں پر واقعہ کے اعتبار سے جب بات کریں گے تو تم چاہتے تھے ان غیر ذات الشوکا، کہ جس میں کانٹا بھی نہ لگے، کوئی مشقت برداشت نہ کرنی پڑے، وہ لشکر تمہارے لیے ہو جائے، یعنی ابو سفیان کا لشکر۔ وہ کیونکہ قافلے کی شکل میں آ رہا تھا واپس، اور ان کے پاس جو لڑائی کا ساز و سامان جو ہے وہ تو ابو جہل کے پاس تھا، تو تم یہ چاہتے تھے کہ وہ لشکر جو ہو تمہارے لیے ہو جائے۔ وَتَكُونُ لَكُمْ، تکون ہو جائے لکم تمہارے لیے،
وتودون ان غیر ذات الشوک تکون لکم ویرید اللہ، اور اللہ پاک چاہتے تھے. یرید ارادے سے نکلا ہے، اردو میں ہم ارادے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو عربی زبان میں یرید یاد رکھنے کے لیے کہ یاد اس کو کس طرح کیا جائے، تو یرید اللہ، اللہ پاک چاہتے تھے. یہ بھی حال اور استقبال کا صیغہ ہے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر ٹینس ہے، لیکن واقعہ بیان ہو رہا ہے تو محاورے کے اعتبار سے ہم ترجمہ اسی طرح کریں گے کہ اللہ پاک چاہتے تھے ان یحق الحق، کہ سچ سچ ثابت ہو جائے، ویقطع دابر الکافرین، اور کافروں کی جڑ جو ہے وہ کٹ جائے. ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ جو آیا اور پھر دشمن سے جب مقابلہ ہوا، ان کے 70 سردار مارے گئے، 70 کے قریب جو قیدی بنائے گئے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، تو کافروں کی جڑ جو کٹ گئی. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو یقطع اس کو بھی آسان الفاظ میں، یعنی یاد رکھنے میں آسانی کس طرح ہو، یعنی قطع سے نکلا ہے، یعنی کاٹ دینا، یعنی کٹ جائے کافروں کی جو جڑ. جو حق الحق، اور حق ثابت ہو جائے، یعنی کافروں کی جب جڑ کٹ جائے گی، کافر مارے جائیں گے، تو حق بات جو وہ ثابت ہو جائے گی کہ حق کیا ہے، اسلام سچا مذہب ہے، اور باطل یعنی کفر کیا چیز ہے، کفر باطل ہے، اور باطل باطل ثابت ہو جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کریہا ناپسند لگے، تو مکروہ کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں ہم وہ بھی یہیں سے نکلا، ناپسندیدہ، بھی فلاں کی نماز مکروہ ہو گئی، بھی ناپسندیدہ ہو گئی. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، مجرم کا لفظ وہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کو بھی اس طرح یاد رکھا جا سکتا ہے، اگرچہ مجرموں کو یہ بات ناپسند لگے. اذ تستغیثون ربکم، اذ جب، تستغیثون آپ فریاد کر رہے تھے. اب فعل مضارع میں یعنی پریزنٹ اور فیوچر ٹینس میں شروع میں تا آ گئی، تم فریاد کر رہے تھے. تم فریاد کرتے ہو یا کرو گے، لفظی ترجمہ، تم فریاد کر رہے تھے، واقعہ بیان ہو رہا ہے. ربکم، اپنے رب سے، فاستجاب لکم، پس اللہ پاک نے اس کو جو قبول کیا. تو یہاں پر کون سی فریاد تھی؟ یہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان تیرے رستے میں شہید ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. تو پھر اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کی. انی ممدکم، انا یہ کہ بے شک، انی یہ کہ بے شک میں، ممدکم تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ من الملائکہ، 1000 فرشتوں سے. الف کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے 1000، مردفین آگے پیچھے آنے والے، تو یہاں پر 1000 کا لفظ آ گیا، اور آل عمران میں 3000 اور پھر 5000 کا لفظ آیا. تو 1000 کا لفظ جو آیا وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی. اور ابو جہل جب اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا اور مزید اس کے لیے ساز و سامان، ویپنز وغیرہ اگر آ گئے تو پھر 3000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئیں گے. اور اگر انہوں نے ایک دم یک بارگی مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تو پھر 5000 ملائکہ جو ہیں وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آئیں گے. فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. وما جعلہ اللہ الا، اور نہیں بنایا اللہ نے مگر. اب یہاں پر بھی ایک اصول آپ سمجھ لیں، جب آیت میں اللہ کا لفظ آ جائے اور شروع میں ماں آ جائے تو ماں کا مطلب ہمیشہ نہیں ہوگا، اور نہیں بنایا اللہ نے اللہ بشرا، مگر یہ کہ خوشخبری لکم تمہارے لیے، بھی مسلمانوں کو حوصلہ ہو جائے، بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے جو فرشتے آ رہے ہیں. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دل اس سے جو مطمئن ہو جائیں. اطمینان سے نکلا ہے، اطمینان کا لفظ جو ہے ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، بھی ساتھ اس کے قلوبکم، قلوب قلب سے نکلا ہے، دل، اس کی جمع قلوب، کم تم سب کے. اب قلوبکم تم سب کے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے. پھر ماں کا لفظ آیا، اس کے بعد اللہ کا آیا، تو ماں کا مطلب نہیں ہو جائے گا. نہیں ہے مدد مگر اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک جو زبردست حکمت والے ہیں. تو یہاں پر فرشتے کی اگر طاقت کو دیکھا جائے تو جبرائیل علیہ السلام کے پاس اتنی طاقت ہے کہ جب قوم لوط جو ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی تو بستی کے نیچے ایک پر رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک پر رکھا
اور اسی آسمان تک آپ اٹھا کر لے گئے اور آسمان سے نیچے آپ نے اس کو پٹخ دیا، یعنی یہ جبرائیل علیہ السلام کی طاقت ہے۔ تو اگر اللہ پاک چاہیں کون سبھی مسلمانوں کی مدد کر سکتے تھے، یعنی دشمن کو بھی یہ بات پتہ چل جائے، جس میں شیطان نے بھی دیکھا، وہ ہم بعد میں واقعہ آئے گا ہم پڑھیں گے۔ تو غزوہ بدر کا جو تذکرہ جو اس طرح چل رہا ہے، جاری ہے، اور بھی واقعات اس میں پیش آئیں گے، تو آپ اس درس میں آپ اس کو سنا کریں، شریک ہوں، اور ویڈیو سننے کے بعد، درس سننے کے بعد اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔